وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہیں دائیں ہاتھ والے. فی سدرن، بیریوں میں، مخدود، بغیر کانٹوں والی. دنیا میں اگر آپ بیری کا درخت دیکھیں تو وہ کانٹوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جنت کا بیری کا درخت بڑا ہی انوکھا ہے، اس میں کانٹے ہوں گے ہی نہیں. ویسے ہمارے ہاں بیری کے درخت کو کوئی اتنا خاص نہیں سمجھا جاتا، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے دماغ میں وہ بیری کا درخت آ جائے جو آپ کے آس پاس آپ کو نظر آ سکتے ہیں. یہ کسی صورت ویسا نہیں ہے. اس کو آپ سدرۃ المنتہا سے ضرور امیجن کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کے کسی بیری کے درخت سے جنت کے بیری کے درخت کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ درخت ایسا ہوگا کہ جس میں کانٹے ختم ہی کر دیے جائیں گے، کیونکہ مخدود کہتے ہیں کانٹوں سے مکمل طور پر صاف کر دینا. دنیا میں بھی جو بیری کے درخت ہوتے ہیں، جن بیری کے درخت میں کانٹے کم ہوتے ہیں اس کا پھل اتنا ہی اچھا اور مزیدار ہوتا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے بیری کے درخت ہیں جس میں کانٹے ہیں ہی نہیں. تو پھر آپ سوچیں کہ اس کا ذائقہ کتنا ہی اچھا ہوگا، اور پھر یہ ہے بھی جنت میں. تو جنت کے پھلوں کا کوئی موازنہ دنیا کے پھلوں سے نہیں ہو سکتا. وہ طلحن، اور کیلے، مندود تہ بتہ، اور وہاں پر کیلے ہوں گے جو تہ بتہ ہوں گے. آپ نے کبھی دیکھے ہیں ایسے کیلے جو تہ بتہ رکھے ہوئے ہوں؟ ان کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ نے جیسا یہ پھل بنایا ہے یہ تہ بتہ رہ سکتا ہے، اور اس کی بڑی ہی کرو تہ بنتی ہے. یعنی جب یہ رہتے ہیں تہ بتہ تو ایک تو گرتے نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کی تہ اسٹریٹ نہیں ہوتی بلکہ کرو میں ہوتی، کیونکہ کیلے کی شیپ ایسی ہے نا. تو بڑا ہی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں کیلے بھی ہوں گے، اور تلحن، اور کیلے مندود تہ بتہ رکھے ہوئے، آرگنائزڈ وے میں رکھے ہوئے. وَظِلٍ، اور سائے، ممدود، لمبے لمبے سائے، ایسے سائے جو بہت ہی پھیلے ہوئے ہوں گے. وَظِلٍ ممدود. اب یہ سائے ہو سکتا ہے کہ جنت کے درختوں کا ہو، یا اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی جنت میں سایہ بنایا ہو، واللہ اعلم. جنت کے درختوں کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں اگر سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی وہ اسے طے نہیں کر سکے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آپ امیجن کریں کتنا بڑا درخت ہے یہ. اس درخت کا سایہ جتنا پھیلا ہوا ہے، ممدود ہے، اس میں اگر کوئی سوار 100 سال تک بھی چلتا رہے تب بھی وہ اس سائے کو طے نہیں کر سکے گا، اس کو کراس نہیں کر سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں اگر عمدہ اور تیز رفتار گھوڑے کا سوار 100 برس تک چلتا رہے تو پھر بھی اس کے سائے کو طے نہیں کر سکتا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو جنت کے درخت تو ویسے ہی کافی بڑے بڑے ہیں، اور پھر ان کے سائے بھی پھیلے ہوئے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور چیز کا سایہ بھی بنائے، یا سائے کو ایسے بھی جنت میں بنائے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. وَمَاءٍ، اور پانی، مسکوب، بہتا ہوا، اوپر سے نیچے گرتا ہوا. مسکوب کا پہلا معنی پانی کا گرنا اور بڑی بڑی بوندوں کے ساتھ بہنا، موٹے موٹے قطروں والی بارش کو بھی کہتے ہیں. دوسرا معنی لگاتار جھڑی، اور تیسرا معنی آبشار. تو اگر آپ نے بھی کوئی دنیا کا آبشار دیکھا ہے تو آپ کو اس بات کا اندازہ اچھے سے ہوگا کہ آپ اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے. اور اس دنیا میں اللہ نے اتنے خوبصورت سے خوبصورت آبشار بنائے، اس دنیا میں جو کہ فانی ہے.
پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جس جنت کی یہاں بات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَاءٍ مَسْکوب، تو پھر اس کی بیوٹی کیسی ہوگی، کتنا خوبصورت ہوگا اس کا منظر. یہ جو لفظ ہے مسکوب، اس میں پانی کے گرنے یا بہنے کے ساتھ تسلسل اور دوام کا تصور بھی آتا ہے، یعنی یہ کنٹینیوسلی بہتا ہے اور اس طریقے سے اتنے پریشر سے بہتا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے. کیونکہ کچھ جھرنے اور کچھ آبشار ایسے ہوتے ہیں جو پتھروں کے بیچ سے نکل رہے ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتا یہ پانی کدھر سے آ رہا ہے. تو اس لفظ میں پانی کے گرنے اور بہنے کے ساتھ تسلسل اور دوام کا تصور بھی ہے. وفاکہۃ کثیرہ، اور پھل بہت سے، بے شمار پھل، اور ان پھلوں کا معاملہ ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا مقطوعۃ، نہ ختم ہونے والے، ولا ممنوع، اور نہ روکے جانے والے. دنیا میں تو جو پھل آتے ہیں وہ موسم کے ساتھ آتے ہیں، اور اگر کبھی آپ نے کوئی پھل نہیں کھایا اور موسم چلا گیا، یعنی آپ نے اس کو مس کر دیا، آپ کہتے ہیں اچھا موسم آیا بھی اور ہم نے کھایا بھی نہیں اور موسم ختم بھی ہو گیا. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے. دنیا میں تو جو پھل آتے ہیں وہ موسم سے آتے ہیں، اگر ہم نے اس موسم میں اس کو کھا لیا تو ٹھیک ہے، اور اگر موسم چلا جاتا ہے تو وہ آپ کو کہیں سے بھی کھانے کو نہیں ملے گا. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے. جنت میں بے موسم پھل ہوں گے، اور ان کی پہلی صفت لا مقطوعۃ، نہ ختم ہونے والے، یعنی اس کی سپلائی کبھی بھی بند نہیں ہوگی، ہر وقت دستیاب ہوں گے. آپ کو جب بھی جو بھی پھل کھانا ہوگا وہ اویلیبل ہوگا. کبھی بھی یہ نہیں کہا جائے گا ناٹ اویلیبل، نہیں مل سکتا، ختم ہو گیا ہے، کوانٹٹی ختم ہو گئی ہے. کیونکہ آج ساری جنتیوں نے یہی مانگا ہے تو اس کی کوانٹٹی ختم ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے، اس کی سپلائی کبھی بھی بند نہیں ہوگی، جتنا کھانا ہے اور جب کھانا ہے. دوسری اس کی صفت ولا ممنوع، اور نہ روکے جانے والے، یعنی انسان کو انہیں حاصل کرنے یا توڑنے یا کھانے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی. یعنی جنتیوں کو اگر توڑ کر کھانا ہے تو بھی ان کی خواہش کا احترام کیا جائے گا. آپ نے اکثر لوگوں کے اس طرح کے شوق دیکھے ہوں گے، اپنے فارمز میں جاتے ہیں اور جو پھل لگا ہوتا ہے اس کو خود درخت سے توڑ کر اتار کر کھاتے ہیں. یہ بھی لطف اندوز ہونے کی ایک شکل ہے. تو جنتیوں کا اپنا باغ ہوگا، اپنا درخت ہے، اپنا پھل ہے، توڑنے سے کون منع کرے گا. ولا ممنوع، تو جنتی چاہے تو خود توڑ لے، چاہے تو ولدان کو کہے کہ اس کو اتار کر لاؤ. ویسے آپ دیکھیں کہ پھلوں کو اگر کوئی توڑ کے لا کے دھو کے کاٹ کے پلیٹ میں سجا کے دے، کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. تو چونکہ جنت میں انسان کو بھیجا ہی لطف اندوز ہونے کے لیے ہے، یہ اس کے آنرز ہیں، اس وجہ سے اس کی تمام خواہشوں کا احترام کیا جائے گا. تو بڑے ہی تر و تازہ پھل جنت میں کھانے کو ملیں گے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے. لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اس جگہ کسی چیز کو پکڑا، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا تو اس کے انگوروں کے ایک خوشے کو پکڑ لیا، اور اگر میں اسے پکڑے رہتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی آپ نے پکڑا پھر چھوڑ دیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے رہتے تو وہ اس دنیا میں آتا، وہ انگوروں کا خوشہ، اور رہتی دنیا تک لوگ کھاتے. یہ رہتی دنیا تک کیوں باقی رہتا؟ جنت کی کسی نعمت کو فنا نہیں ہے، وہ بڑھتی رہتی، وہ ختم ہوتی ہی نہیں. لا مقطوعۃ ولا ممنوع.
وفروشن اور نشست گاہیں مرفوع اونچی. اب جب یہ اتنا لطف اندوز ہوں گے تو کچھ موقع ایسے ہوں گے، کچھ اوقات ایسے ہوں گے جس میں یہ آرام بھی کرنا چاہیں گے، اور یہ آرام کرنا بھی انجوائمنٹ بیسڈ ہوگا. یہ تھکیں گے نہیں، کیونکہ دنیا میں تو اگر ہم کسی انٹرٹینمنٹ کو کرتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کافی اچھا خاصا آرام کرتے ہیں. لیکن جنت میں یہ آرام کرنا بھی لطف اندوز ہونے ہی کی شکل ہے. وفروشن مرفوع، آرام کے لیے بیڈ رومز ہوں گے. فرش کہتے ہیں بستر کو، اور مرفوع بلند. یہ ریشم اور دیباج کے بنے عمدہ اور قیمتی بستر ہوں گے. تو اس آیت کا پہلا مطلب اونچے بستر، قیمتی بستر. اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے. عربوں کے ہاں بیوی کے لیے لفظ لباس بھی آتا ہے اور فراش بھی آتا ہے، جیسے کہ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں ہن لباس لکم. تو پھر دوسرا معنی یہاں پر فراش کا بیویاں. اگر فراش سے مراد بیویاں ہیں تو مرفوعتین سے مراد بلند مرتبہ. جیسے آپ ازواج مطہرہ پڑھ چکے ہیں کئی بار، اس کا ایک مختلف انداز میں بتایا جا رہا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ آرام کے لیے بیڈ رومز ہوں گے، اور ان بیڈ رومز میں تنہائی نہیں ہوگی، 7 ازواج ہوں گی. جنت میں لوگ کپلز کی شکل میں ہوں گے. انا بے شک ہم نے انشأناہن پیدا کیا ہم نے ان کو، انشاء خاص طور پر بنا کر. ہن سے مراد یہاں پر ان کی دنیا میں ساتھ دینے والی بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، اور جنت میں ملنے والی حوریں بھی ہو سکتی ہیں. تو ہنہ کی ضمیر بیوی کی طرف جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان عورتوں کو نئے سرے سے پیدا کرے گا. اور بیوی سے مراد یہاں پر دنیا میں ساتھ دینے والی بیوی بھی ہو سکتی ہے، اور جنت میں ملنے والی حور بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے انشاء، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ نئے طریقے سے پیدا کریں گے. انشاء کہتے ہیں کسی چیز کو نئے عمدہ طریقے سے بنانا، اس میں جدت بھی ہو اور آرائش بھی ہو. اب ان دونوں طرح کی عورتوں میں سے جو بھی عورت ہو، اللہ اس کو نوجوان اور نوخیز بنائے گا. فجعلناہن، تو بنایا ہم نے ان کو ابکارا، کنواریاں. وہ کنواری بھی ہوں گی، ہمیشہ خوبصورت اور جوان رہیں گی. عروباً اترابا، شوہروں کی پیاریاں، ہم عمر. عروب کا معنی محبوب ہونا. عروباً ایسی عورت کو کہتے ہیں جو اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہو اور اس کا اظہار بھی کرتی ہو. اگر آپ اس لفظ پر تھوڑا غور کریں، عروباً عربا سے ہے، عربا عربی. عربی معنی واضح کرنا، بتانا، اظہار کرنا. عروباً ایسی عورت کو کہتے ہیں جو اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو اور اس کا اظہار بھی کرتی ہو، یعنی اپنے شوہر کی پسندیدہ ہو، فیورٹ ہو. ایسی عورت کو بھی کہتے ہیں جو ہنسنے ہنسانے والی ہو اور اپنی سمجھ اور فراست سے مزاج شناس ہو اور خوش ذوق ہو. کتنی خوبصورت صفت ہے جنتی عورت کی. عروباً، شوہروں کی پسندیدہ. پھر اتراباً بھی کہا گیا، ہم عمر. اتراباً سے مراد ہم عمر، ہم جولی، وہ دوست جو بچپن میں مٹی میں ساتھ کھیلا ہو، بچپن کا دوست. اب یہ بیویاں اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی. ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے، اور ہم عمر ہونے کی وجہ سے
ذہنی ہم آہنگی زیادہ ہوگی. جب ایج ڈفرنس کم ہوتا ہے کپلز کے درمیان تو ان کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوتی ہے. ایک دوسرا معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے کہ جنت کی ساری عورتوں کی عمر ایک ہوگی، ساری کی ساری ہم عمر ہوں گی، سب ایک دوسرے کی دوست ہوں گی. اور آپ دیکھیں عورتوں کے درمیان اس عمر کو لے کر سب سے زیادہ مقابلہ ہوتا ہے. سب سے بڑی کمزوری عورتوں کی کہ اپنی عمر کم کر کے بتاتی ہیں اور یہ محسوس کرتی رہتی ہیں کہ ہم چھوٹی ہیں. خیر یہ بھی ایک دھوکہ ہے، جو ہے سو ہے، لیکن ہوتی ہے نا انسان میں کمزوریاں. عورت کی یہ کمزوری ہے، اس کی بڑھتی عمر اسے پریشان رکھتی ہے. اب اس بڑھتی عمر کو روک تو سکتی نہیں ہے، صرف اس کے بتانے کو روکتی ہے اور اس سے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتی ہے. حاصل کچھ نہیں ہے. خیر جنت میں اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کو ہم عمر کر دیں گے تاکہ کوئی مقابلہ ہی نہ ہو. اور دوسرا یہ ایک دوسرے کی دوست ہوں گی، یہ بھی ضروری ہے کیونکہ جنت میں ایک مرد کے پاس ایک سے زائد بیویاں ہوں گی، تو وہ دوست ہی ہوں آپس میں تو اچھا ہے تاکہ ایک پیسفل ایٹماسفیئر رہے. عرباً اترابا. تو اللہ تعالیٰ جنتی عورت کو نوجوان اور نوخیز بنائے گا. وہ ہمیشہ خوبصورت اور جوان رہے گی، وہ کنواری بھی ہوں گی اور ایسی پیاریاں اپنے شوہروں کی کہ جن کی باتوں پر، ان کے ناز اور ادا پر شوہروں کو بے ساختہ پیار آئے گا. ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ ایک بڑھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے حق میں جنت کی دعا کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی. وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے بتاؤ کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم انہیں یعنی جنت میں جانے والی عورتوں کو خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقیرہ بنا دیں گے، یعنی ان ٹچڈ بنائیں گے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ جنت میں جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کی عمر 33 سال ہے. لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، دائیں ہاتھ والوں کے لیے ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، ایک بڑا گروہ ہوگا پہلوں میں سے، وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، ایک بڑا گروہ ہوگا پچھلوں میں سے. یہاں پر ٹیکسٹ تھوڑا سا چینج ہے. جہاں آپ نے مقربین کا ذکر پڑھا وہاں تھا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، لیکن اصحاب الیمین کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین. پہلے اور بعد والے لوگوں میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی. اللہم اجعلنا منہم. اتنی تلاوت سنتے ہیں. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ. إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ.
وثلة من الآخرين. یہ جو جنتی عورت کے بارے میں یہاں بات ہوئی ہے، اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ عورتیں وہاں جنت میں مل جل کر رہیں گی، ان کے باہم تعلقات بہت اچھے ہوں گے، حسد، جلن، بغض ان کے دلوں میں نہیں ہوگا. جیسے اللہ اپنی دیگر نعمتوں کا ڈسکرپشن دے رہے ہیں، ویسے جنتی عورت کا بھی بتا رہے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جنتی عورت بھی ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں بہترین متاع نیک عورت ہے. مسلم کی روایت میں آتا ہے. جو جنتی عورت ہے وہ جب وہاں جائے گی تو اس کے جو آنرز ہیں، کیونکہ وہ ایز نعمت مومن مرد کو دی جائے گی، اپنے آپ میں بھی وہ ایک نعمت ہے. الحمدللہ. اور جب ہم سورہ واقعہ میں جنت کا ذکر پڑھتے ہیں اور جہاں سابقون السابقون کا ذکر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. پھر جب اصحاب الیمین کا ذکر آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ ہم یہاں بھی یہ دعا کریں کہ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. تو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر یہ جنتوں کے درمیان مقابلہ نہیں کیا جا رہا، یہاں مجھے اور آپ کو جنت کا شوق دلایا جا رہا ہے کہ میری اور آپ کی نگاہ تو فردوس پر ہونی چاہیے، اعلیٰ ترین جنت پر ہونی چاہیے. اور وہ چیز جب ہمارے ذہنوں میں بیٹھے گی تو لازمی پھر اس کے مطابق ہم عمل کرنے والے ہوں گے. اگر آپ کی کوششیں فردوس کے لیے ہیں، جنت کے اعلیٰ مرتبوں کے لیے ہیں، سابقون سابقون کے لیے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے. اور اگر اس سے تھوڑے نیچے چلے گئے تو اصحاب الیمین میں تو شامل ہو جائیں گے، کیونکہ آگے ذکر آئے گا بائیں ہاتھ والوں کا. اور اتنا زیادہ ڈرانے والا ذکر ہے سورۃ الواقعہ میں جہنم والوں کا کہ اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس جہنم سے جو اس کا غضب ہے، جو اس کی ناراضگی ہے. تو یہ جنت میں کوئی مقابلہ نہیں کیا جا رہا، بس میرے اور آپ کے اندر جو ہے وہ جنت کا شوق پیدا کیا جا رہا. اور انشاءاللہ جب ان جنتوں کو پائیں گے انشاءاللہ تعالی، تو یہ جتنی بھی محنتیں اور مشقتیں اس دنیا میں اس کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا، ایک چکر لگائیں گے اور ساری تکلیفوں کو بھول جائیں گے جو دنیا میں اس جنت کو پانے کے لیے اٹھائی تھی. صرف ایک لمحہ گزارے گا جنتی جنت میں اور اپنے دنیا کے سارے غموں کو بھول جائے گا اور کہے گا کہ میں نے کوئی غم کبھی دیکھا ہی نہیں. تو اللہ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین.